یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ ان کی نگاہ میں اور ان کے اسٹیٹمنٹ کے حساب سے، ان کے بیانیے کے حساب سے، سعودی عرب میں اور متحدہ عرب امارات میں یا گلف میں جتنے ممالک ہیں اور دوسرے مسلم ممالک، وہاں جن لوگوں نے درس نظامی کا نصاب نہیں پڑھا ہے وہ عالم نہیں ہوئے۔ یہی مطلب ہوا، درس نظامی نہ ہو گیا کہ منزل من اللہ کوئی نصاب ہو گیا۔ درس نظامی تو آزادی ہند سے پہلے ایک خاص تناظر میں وہ نصاب مقرر اور متعین کیا گیا تھا، اور اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور اب بھی ہم انکار نہیں کرتے یا کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، اس میں تبدیلی کی بات اور توسیع کی بات بعض لوگوں نے کی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم نہیں ہیں تو ان سے پوچھا جائے کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کے صاحبزادے عزیزم فیصل رحمانی سلمہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹیوں میں سے ایک، جس کی عمر تقریباً 1000 سال سے اوپر ہے، جامعہ ازہر، تو جامعہ رحمانی منگیر سے پڑھنے کے بعد یہ بچہ وہاں کیا اڈلی چوکھا بیچ کے ڈالر کمانے گیا تھا یا پکوڑے بیچنے گیا تھا؟ یعنی کیا کرنے گیا تھا بھائی وہاں؟ پھر کیا پڑھا اس نے، بچے نے وہاں؟ عجیب بات ہے۔ ایسی بدتمیزیوں پہ اتر آئے ہیں لوگ کہ ایک صاحب نے مضمون میں لکھا کہ مولانا ولی رحمانی صاحب کا امریکن بیٹا۔ استغفر اللہ، یہ پڑھتے ہی میں نے مضمون ڈیلیٹ کر دیا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی بہت بڑا سند یافتہ بدتمیز قلمکار ہے۔ قلمکار تو نہیں کہیں گے، قلم باز۔ یعنی اتنی سطحیت آ گئی فکر میں اور اتنی رقیق باتیں لکھنے لگے ہم لوگ۔ نہیں، اس کا ترجمہ کوئی کر کے بتائے کہ وہ عالم نہیں ہے، کیا مطلب اس کا؟ اور وہ مولانا کے امریکن بیٹا ہے۔ میں بنگلور میں رہتا ہوں، میرا بچہ یہاں ہے، میری سسرال یہاں ہے، تو میرا بچہ کیا امریکن ہو گیا؟ یہ بنگلورین ہو گیا؟ آپ اگر کلکتے میں رہائش پذیر ہو جائیں تو آپ کا بچہ کیا بنگالی ہو گیا؟ استغفر اللہ، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، یہ لوگ فیصل رحمانی سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ فیصل رحمانی جیسے ہی امیر شریعت بنے گا، امارت شریعہ کے جتنے چول ڈھیلے ہیں سب کو ٹائٹ کر دے گا۔ ولی رحمانی کا بیٹا منت اللہ رحمانی کا پوتا ہے نا، تو باپ دادا کا اثر تو بچے میں ہوتا ہی ہے، کتنا ہی ماڈرن ہو یا کتنا ہی دنیاوی تعلیم یافتہ ہو یا جیسا بھی ہو۔ اور قاری صاحب، یہ جو دستور کو تسبیح کی طرح رٹ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دستور کا نام لینے پر جو ہے اجر و ثواب ملے گا ان کو۔ صحیح ہے، دستور ہمارے اکابر علماء نے، بڑوں نے بنایا ہے، اور بہت ہی غور و خوض کے بعد بنایا ہے، اور بہت مفید دستور ہے اور کارآمد ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ جو دستور مطلب تلاوت فرما رہے ہیں، مستقل ذکر کی طرح ذکر کر رہے ہیں اس کا، تو ان سے کوئی پوچھے کہ دستور کے مطابق ارباب حل و عقد ہی فیصلہ کریں گے نا، یا دستور خود جو ہے کاغذ سے، جو کاغذ پہ جو پرنٹ ہے وہ نکل کے امیر شریعت منتخب کر دے گا دستور؟ عجیب تماشا ہے بھائی۔ دستور کہاں سے کرے گا؟ دستور کوئی انسان تو ہے نہیں، دستور تو ایک مکتوب، ایک بائلا ہوتا ہے، ایک اسی کو کہتے ہیں دستور، جو رجسٹرڈ بھی ہوتا ہے، کہیں رجسٹرڈ نہیں بھی ہوتا ہے۔ تو اسی دستور کے مطابق ہی تو
انتخاب کرایا جا رہا ہے، ارباب حل و عقد کی جگہ تنزانیہ اور ایتھوپیا سے لوگ تو نہیں منگوائے جا رہے ہیں نا. جو ہمارے ارباب حل و عقد ہیں وہی دستور کے آئینے میں، دستور کی روشنی میں ہی تو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، انتخاب کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو پریشانی کیوں ہے؟ یعنی اتنا مڑوڑ آخر ہے کیوں؟ پیٹ میں اس قدر مڑوڑ ہو رہا ہے. یعنی ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حالات الٹ کا پلٹ ہو جائے، لیکن کسی قیمت پر فیصل رحمانی امیر شریعت نہ بنے. بس فیصل رحمانی کے علاوہ کوئی بھی زید عمر بکر بن جائے، ان سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. بس فیصل رحمانی نہ ہو. بس بات کیا کہیں، سخت بات نہیں کہہ سکتے اور مناسب بھی نہیں ہے. کیا سخت بات کہیں گے؟ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ بوجھ دے، اتنا ہی کہہ سکتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ.